اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ قیامت کے دن ابلیس اپنے ماننے والوں کو ایک بڑا خطاب کرے گا۔ یہ اس وقت ہوگا جب اللہ تمام انسانوں کا فیصلہ کرے گا اور جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں جانے کے لیے تیار ہوں گے۔ تب شیطان وہ سب کہے گا جسے سننے کے بعد شیطان کو ماننے والے چیخ اٹھیں گے، اور تب انہیں احساس ہوگا کہ انہوں نے اپنے آپ پر کتنا بڑا ظلم کیا ہے، لیکن تب معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ زندگی میں ہمیں دو چوائسز ملتی ہیں، ایک اچھا کرنے کی اور ایک برا کرنے کی۔ اچھائی کا راستہ کافی مشکل ہوتا ہے اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس راستے کا انتخاب کرتے ہیں، لیکن برائی کا راستہ جس میں ہر طرح کی عیش و عشرت ہوتی ہے ایک انسان کو اس راستے پر آسانی سے لا سکتی ہے، لیکن مشکلات سے بھرے اچھائی والے راستے پر آخر میں اچھا ہی ہوتا ہے، چاہے انسان کتنی ہی اذیتوں سے گزرے، اور برائی کا اختتام ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ ہیومن سائیکولوجی کے مطابق ایک انسان نفسیاتی طور پر جتنا کمزور ہوگا وہ اتنا ہی برے کاموں کے پیچھے دوڑے گا۔ جہاں وہ کچھ دیر کی خوشی کے لیے ایک نہ ختم ہونے والی عذاب بھری زندگی کا انتخاب کرتا ہے، وہ زندگی قیامت کے بعد کی زندگی ہے، جہاں ایک انسان اس زندگی میں ہر اس پل کا حساب دے گا جو اس نے یہاں گزارے، وہ چاہے اچھے ہوں یا برے۔ برائی کے انتخاب کرنے میں ایک انسان اکیلا فیصلہ نہیں کرتا، بلکہ اس کو برائی کی طرف اکسانے والے انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان ہوتا ہے، جو وسوسوں کے ذریعے ایک انسان کی نفسیات پر حاوی ہو کر اس سے برے کام کرواتا ہے، کیونکہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ قیامت تک انسانوں کو برے کاموں میں ورگلائے گا۔ شیطان کے اس وعدے کے پیچھے انسان سے نفرت ہے، جس کا آغاز حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے ہوا تھا۔ اس وقت شیطان ایک متقی اور پرہیزگار تھا جو فرشتوں کو واعظ کیا کرتا تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ شیطان انسان کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے اور اس کے دل میں طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے، اور اس کے ان کاموں کو جو خلاف شریعت ہوتے ہیں انہیں ان کی نظروں میں صحیح کر کے دکھاتا ہے، اور اسے اس کا احساس بھی نہیں ہونے دیتا کہ ان کا انجام غلط ہے۔ مثلاً جو لوگ بت پرستی کرتے ہیں وہ اسے غلط نہیں سمجھتے اور خود اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو اپنا خدا اور اپنا حاجت رواں سمجھتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں۔ اسی طرح مجوسی لوگ آگ کی پوجا کرتے ہیں اور کائنات میں دو خداؤں کی حکمرانی تسلیم کرتے ہیں۔ اسی طرح دیگر مذاہب کے پیروکاروں کا بھی یہی حال ہے۔ اگر وہ اپنے عقائد اور اعمال کو غلط سمجھتے تو انہیں چھوڑ دیتے، مگر شیطان نے ان کے دلوں میں یہ بات بٹھا دی ہے کہ تم اور تمہارے آباء اجداد کا جو بھی مذہب ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کو بھی شیطان وہ تمام کام ان کی نظروں میں صحیح کر کے دکھاتا ہے جو بالکل غلط ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ہی دیکھیے کون سا غلط کام یہاں نہیں ہو رہا۔ سرکاری افسر رشوت کے بغیر کام نہیں کرتا، پھل اور سبزی فروش اپنے فائدے کے لیے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹی میں طالبات کو بلیک میل کر کے جسم فروشی کے بدلے مارکس اور ڈگریاں دی جاتی ہیں۔ یعنی برائیوں کی ایک بڑی لمبی لسٹ ہے جسے ہم سمجھتے ہوئے بھی برا نہیں کہتے، اور اس کی بڑی وجہ ہمارے اندر ایمان کی کمزوری ہے۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ جس شیطان ابلیس کی اطاعت کرتے ہیں وہ ساری زندگی گزار دیتا ہے، وہی شیطان روز قیامت انسان سے لا تعلقی کا اظہار کرے گا کہ تم نے دنیا میں جو غلط کام کیے ہیں اپنی مرضی سے کیے ہیں، ان میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہم جو بھی دنیا میں غلط کام کرتے ہیں اس کا سارا الزام شیطان پر لگا دیتے ہیں کہ شیطان نے ہی ہمیں بہکایا ہے، مگر یہ بات تو تب صحیح ہو کہ اللہ روز قیامت تمام انسانوں کا حساب لینے کی بجائے صرف شیطان کو ہی پکڑ لے اور کہے کہ تو نے میرے بندوں کو بہکایا اور انہیں برائیوں میں مبتلا کیا، وہ تو سب میرے فرما بردار بندے تھے مگر تو نے انہیں گمراہ کر کے چھوڑا، لہٰذا اب تو ان سب کی طرف سے سزا بھگتے گا۔ مگر ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ایسی روشنی عطا کی ہے کہ جس سے وہ اپنے برے بھلے کی پہچان کر سکتا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ ہم نے انسان کو ابھرے ہوئے ٹیلوں یعنی نیکی اور بدی کی راہ دکھائی،
اور پھر انسان کو اس کا اختیار بھی دیا کہ وہ دونوں راستوں میں سے اپنے لیے ایک راستے کا انتخاب کرے۔ قیامت کے روز جب سارے انسان ایک جگہ اکٹھا ہوں گے اور جنت اور دوزخ میں داخل ہونے والے تمام انسانوں کی لسٹ تیار ہوگی، تب دو بولنے والے خطاب کریں گے۔ پہلے اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو؟ وہ عرض کریں گے کہ تو پاک ہے، میں لائق نہیں کہ ایسی بات کہوں کہ جس کا مجھے حق نہیں۔ اگر میں نے یہ کہا ہوگا تو تجھے ضرور معلوم ہوگا۔ جو میرے دل میں ہے وہ تو جانتا ہے، اور جو تیرے دل میں ہے وہ میں نہیں جانتا۔ بے شک تو ہی چھپی ہوئی باتوں کا جاننے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرمائے گا، یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کا سچ کام آئے گا، اور ان کے لیے باغ ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں سے ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ ان سے اللہ راضی ہوا اور وہ ان سے راضی ہوئے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد شیطان ان کے درمیان آئے گا اور ان تمام لوگوں کو مخاطب ہو کر کہے گا، جس کا ذکر قرآن مجید میں ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ جب حساب و کتاب کا فیصلہ ہو چکے گا تو شیطان کہے گا، وہ وعدہ جو خدا نے تم سے کیا تھا وہ سچا تھا، جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا، اور میرا تم پر کسی طرح کا کوئی زور نہیں تھا۔ ہاں، میں نے تم کو گمراہی اور باطل کی طرف بلایا، اور تم نے جلدی سے اور بے دلیل میرا کہا مان لیا۔ تو آج مجھے ملامت نہ کر، آپ ہی کو ملامت کر۔ نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں اور نہ تم میری فریاد رسی کر سکتے ہو۔ میں اس بات سے انکار کرتا ہوں کہ تم پہلے مجھے رسید بناتے تھے۔ بے شک جو ظالم ہے ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ یہ وہ خطاب ہوگا جو ہر اس شخص کو سننا پڑے گا جو اس دنیا میں شیطان کی پیروی کرتا ہے۔ تب سوچیں ان لوگوں کی کیا حالت ہوگی جب وہ جنتی کو جنت کے باغوں میں جاتا ہوا دیکھیں گے۔ لہٰذا روز قیامت حساب و کتاب انسان کے اچھے اور برے اعمال کی بنیاد پر ہوگا، نہ کہ شیطان کے بہکاوے پر۔ لہٰذا آج وقت ہے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ کیا ہمارے اعمال شریعت کے مطابق ہیں یا شریعت کے باہر؟ شیطان کی اطاعت گزاری میں یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔